اسلم غوری صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ، تھینک یو. بہت شکریہ. اسلم غوری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس ملاقات کے حوالے سے ان کی میں نے موقف بھی سنا، جو پریس ریلیز ہوا وہ بھی میں نے دیکھا، لیکن اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ اس موقع پر اس ملاقات کی کیا سگنیفیکنس ہے، کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ مسلم امہ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، مسلم امہ یونائٹ ہوگی نہیں ہوگی، کیا دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب؟ اور آئی تھنک ویسٹرن ممالک کے لیے یہ بہت بڑا میسج ہے ان کی طرف سے، اس طرح قطر جا کے حماس کی جو لیڈرشپ ہے اس سے ملاقات کرنا. دیکھیے بات صرف اتنی سی ہے کہ اس وقت پوری مسلم امہ جو ہے وہ مغرب کے نشانے پہ ہے. ہمیں یہ جو افغانستان سے شروع ہوا اور پھر اس کے بعد عراق، اور آپ کے سامنے جو پورے مسلم ممالک کے جو لیبیا، ہر جگہ چلتا چلتا آخر میں ان کا نشانہ حماس اس وقت بنی ہوئی ہے اور غزہ بنا ہوا ہے. کوئی وہاں پر لحاظ نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے. کیا پانی کے ٹینک ہے ان کو تباہ کیا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، وہاں ہسپتالوں پہ اٹیک ہو رہے ہیں، ریڈ کراس کی گاڑیوں کو مارا جا رہا ہے. ہلو جی جی بالکل آواز آ رہی ہے مجھے، میں اب سن رہی ہوں. جی تو یہ وہ صورتحال ہے کہ اس ایشو کو لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے اٹھانا بھی ایک کام ہے. اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. تو ہم نے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یہ ابتدا جمیعت علماء اسلام نے کی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پشاور میں بہت بڑا پروگرام کیا فلسطین کے حوالے سے، وہاں بھی خالد مشعل صاحب نے خود خطاب کیا. پھر اسی طرح ہم نے کوئٹہ میں کیا، وہاں بھی انہوں نے خطاب کیا. اسی طرح یہاں کراچی میں ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوا، اور ہم نے ایک میسج دیا، پوری دنیا کو میسج دیا کہ پاکستانی عوام آپ کے اس فیل کے ساتھ نہیں ہے، اور مسلمان ایک ہیں. مسلمان کہیں بھی ہے، کسی بھی ملک میں بیٹھا ہے، کسی بھی جگہ ہے، وہ مسلم ہے، اور اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے مسلمان بھائی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. یہ وہ ایک بیسیکلی میسج ہے، جس میسج کو لے کے مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لے گئے ہیں. وہ اپنے ذاتی اور نجی دورے پہ گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں جا کے ان سے ملے ہیں، اور اپنے جو دل کی باتیں تھی ساری ان کے سامنے رکھی ہیں. ان کی جو ہمدردیاں ہیں، سیاسی ہمدردی ہے یا اپنا اسلم غوری صاحب ایک بات بتائیے، کیا جنگ بندی، اسلم غوری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑا اثر رسوخ عرب ممالک کے سربراہوں کے ساتھ بھی ان کی بہت اچھی بات چیت ہے، وہ بڑا ایک اثر رسوخ رکھتے ہیں اپنے رتبے کی وجہ سے، اپنی سیاست کی وجہ سے. عرب ممالک کے سربراہوں سے کوئی بات چیت، کسی طرح تمام مسلم امہ کو ایک پیج پر لانا اور اس کے ساتھ ساتھ کانکریٹ حل کی طرف جانا، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو سپر پاورز ہیں ان کی انوالومنٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور ان کی بات چیت ہونا بھی. جنگ بندی کے حوالے سے کوئی انڈیکیشن منظر عام پر آ رہی ہے؟ لگ رہا ہے کہ اس طرف معاملہ جائے گا، ڈائیلاگ کی طرف معاملہ جائے گا، یا ابھی اس کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیے ہم فی الحال تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ حماس کو جو تنہائی میں پھینک دیا گیا تھا، ہم نے اس کو اس تنہائی سے نکالنے کی کوشش کی ہے. اور انشاءاللہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مولانا صاحب کے تعلقات مسلم حکمرانوں سے بہت اچھے ہیں، اور وہ اگلا سٹیپ ہمارا انشاءاللہ حماس کے رہنماؤں سے ملاقات کر کے ان دونوں حضرات سے بھی رابطہ کیا جائے گا، اور ہم کوشش کی جائے گی کہ مسلم امہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے. باقی رہ گیا کہ یورپی ممالک جو بھی کرے وہ ان کا اپنا فیل ہے، لیکن ہم اگر مسلم امہ ایک سٹیج پہ آ جائے گی، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے گی، ہمارے حکمران ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پسپائی اختیار کرنی پڑے گی. اور ہمیشہ وہ لوگ پسپا ہوئے ہیں، چاہے افغانستان ہو یا جہاں بھی ہو، انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بعد ان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت ضرورت یہ ہے کہ مسلم امہ کو جگانے کی، اور پلس ہم مسلم حکمرانوں کو، جو آپ نے فرمایا، مسلمان حکمرانوں کو رابطہ کرنے کی، اور اس سے ہم انشاءاللہ اس پہ اگلا سٹیپ انشاءاللہ اسی طرح کا ہوگا. بہت بہت شکریہ اسلم غوری صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.